بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیل تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ حمد و ثنا کے بعد بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے، ایکم احسن عملا، اس اعتبار سے کہ ہم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہیں، بہت سی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو نوازا ہے، لیکن قیامت والے دن جو چیز اللہ رب العزت کا مقصود ہے، انسان سے مطالبہ ہے، وہ اچھا اور خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی چیز کے اوپر انسان کی قیامت والے دن کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہوگا۔ جیسے اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں بھلائی اور گناہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ آزماتے ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور آخر کار تمہارا جو انجام ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس تمہیں لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور وہاں پر جو انسان کا انجام ہوگا وہ اچھے یا برے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کی تیاری کے حوالے سے بطور خاص جو زندگی کا آخری دنیا کے اندر جو انسان کا سب سے آخری مرحلہ ہے، انسان کی موت، اس سے پہلے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بیماری کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے اجر رکھا ہے، اور اسی طرح سے فرمایا کہ مومن کے دونوں معاملات ہی بہترین ہیں۔ اگر وہ خوشحال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی نیکی کماتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو بھی اللہ رب العزت کے پاس اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ غسل میت کے حوالے سے آپ سے اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی، کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیلز، کچھ اس کا طریقہ کار جو شرعی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی رہنمائی کے مطابق ہمیں ملتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اسلام کی اگر اس خوبصورتی کو دیکھا جائے، دنیا کے اندر ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس مذہب نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر مرحلے کو، حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے کے بھی بعض معاملات اور موت کے بعد کے بھی معاملات، اتنے خوبصورت انداز سے ان کو بتایا ہو، انسان کی رسپیکٹ کا خیال کیا ہو، انسان کو عزت اور توقیر دی ہو۔ بہت سے دیگر مذاہب کے اندر جب خاص طور پر یہ آخری مرحلہ جو انسان کا دنیا کے اندر ہے، موت کا مرحلہ جب یہ آتا ہے تو ان کے معاملات دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ میت کو لے جا کر باہر جنگلوں میں پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ مذہب ہے۔ بعض لوگوں نے اونچا ایک مینار بنا رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے ڈال دیتے ہیں اور پرندے اس میت کو نوچ کھاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ مذاہب ہیں۔ کچھ لوگوں نے، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہمیشہ دیکھتے ہیں ہندوازم کو، اس میں بطور خاص یہ کووڈ میں بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، باقاعدہ آگ جلا کے دنیا کے اندر ہی اس کو جلا دیا جاتا ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ آگ کا عذاب دینے سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو اس طرح کے بعض دیگر مذاہب کے معاملات کو اگر دیکھا جائے اور اس کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ اسلام نے جو انسان کو مرتے دم تک اور مرنے کے بعد جو رسپیکٹ
جو عزت اور توقیر اسلام نے انسان کو دی ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب نے انسان کو نہیں دی ہے. معذرت. اتنا خوبصورت پیغام اور اتنے خوبصورت معاملات جو ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے علاوہ دیگر مذاہب نے انسان کی اتنی عزت اور توقیر کا خیال نہیں کیا جتنا اسلام نے کیا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت نے بطور خاص ایمان والوں کو یہ بات مخاطب کر کے ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں. جس کا معنی یہ ہے کہ مرنا تو آخر انسان کا مقدر ہے اور اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، انسان کا وقت مقرر ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے کون سی دنیا کے اندر وہ منزل ہے جو انسان کی آخری منزل لکھ دی ہے، جہاں پر انسان جا کے اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے ساتھ وفا کرنا چھوڑ دے گی اور وہ اللہ رب العزت کے پاس داعی اجل کو لبیک کہہ جائے گا. تو اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ اس بات کی تیاری رکھنی چاہیے. اب جب انسان دنیا سے جاتا ہے، خاص طور پر ایک مسلمان، اس کے ساتھ جو اس کے مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں، جیسا کہ مرنے سے پہلے اگر بیماری ہے، اگر خاص طور پر کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے ساتھ کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو یقیناً انسان کے لیے بڑے امتحان کا سبب بن جاتے ہیں، بطور خاص اس کی اولاد کے لیے، اس کے دیگر رشتہ داروں کے لیے. اسی طرح سے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد یہ بھی زندہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. تو ایسے میں شریعت نے جو لوگ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس کے جو ہے وہ آخری جو اس کی آرام گاہ ہے وہاں تک پہنچانے کا اس کو اہتمام کرتے ہیں اور اس کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، تو شریعت نے ہر جگہ پر انسان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا. تیمارداری، اگر بیمار ہے تو تیمارداری کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی غسل دینے کا شریعت نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. اللہ رب العزت اس کی 40 مرتبہ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں جو میت کو غسل دیتا ہے اور جو اس کو کفن پہناتا ہے. گویا کہ اس نے قیامت والے دن اللہ رب العزت جو اس کو غسل دیتا ہے، غسل دینے والے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت بڑا انعام اللہ رب العزت نے غسل دینے والے کے لیے رکھا ہے. اور جو انسان کو کفن پہنا دیتا مرنے والے کو، تو کفن پہنانے والے کے لیے اللہ رب العزت نے، جیسا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو ریشم کا لباس پہنائیں گے، جنت کے ریشم کا لباس اللہ رب العزت اس کو پہنائیں گے جو انسان کے لیے کفن کا اہتمام کرتا ہے اور جو اس کے لیے قبر کھود کر اس کو دفن کر دیتا ہے. گویا کہ اس شخص نے اتنا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں جیسے قیامت تک اس شخص نے کسی کو رہائش کا بندوبست کر کے دے دیا. تو اتنا بڑا اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے. پچھلے جو ہے وہ ورکشاپ میں ہم نے خاص طور پر غسل میت کے حوالے سے بات کی تھی. آج جو ہمارا بطور خاص ٹاپک ہے، کوشش کریں گے کہ کفن اور غسل کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے کفن کا اور اس کے بعد نماز جنازہ کا، ان دونوں موضوعات پر مختصر جو ہے وہ بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ شرعی اعتبار سے شریعت ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے. تو سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ ہے کفن کا. کفن میں بنیادی طور پہ یاد رکھیے، صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ان کو 3 کپڑوں میں غسل دو، 3 کپڑوں میں کفن دو. عورت اور مرد کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے شرعی اعتبار سے. عورت اور مرد کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے 3 کپڑے ہی متعین ہیں. دونوں کے لیے 3 کپڑے متعین ہیں. غسل کے حوالے سے جو تھوڑی تفصیلات تھیں، عورت اور مرد کے حوالے سے جیسے عورت کے بال ہیں تو اس کی مینڈیاں وغیرہ بنانے کا تذکرہ کر دیا تھا. کفن جب دیا جائے تو کفن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مرد ہو تو اس کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا اور عورت ہو تو اس کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. اس کے بعد جو تھوڑی سی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اختصار کے ساتھ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کفن دینا کس طرح سے، پریکٹیکلی جو ہے وہ کس انداز سے کفن دیا جائے گا. 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. ایک کپڑا شلوار کے طور پر ہوگا، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ تہبند کے طور پر کہہ سکتے ہیں. دوسرا کپڑا جو ہے وہ قمیض کے طور پر ہوگا
اور تیسرا کپڑا بڑی چادر ہوگی جس کو آج کل کے جو لوگ میت کو کفن دیتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، اس کو لفافہ کہا جاتا ہے۔ لفافہ کی معنی جو ہے وہ بڑی چادر ہوگی جو پورے دونوں کپڑے لپیٹنے کے بعد اس کے اوپر وہ لپیٹ دی جائے گی۔ اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ تینوں چادریں ہی بڑی لی جائیں۔ جو پہلی دو چادریں شلوار اور قمیض کے طور پر وہ نسبتاً چھوٹی رکھی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی بڑی ہو، زیادہ بہتر یہی ہے اتنی بڑی ہو کہ اس کے اندر میت کو لپیٹا جا سکے۔ دونوں چادروں میں جو پہلی دو چادریں شلوار اور قمیض کے طور پر، پہلی چادر نیچے بچھائی جائے۔ سب سے پہلے بڑی چادر جو لفافہ کے طور پر ہے، تیسری چادر، اس کو نیچے بچھایا جائے۔ اس کے اوپر جو قمیض کے طور پر چادر ہے اس کو بچھایا جائے، اور اس کے اوپر جو شلوار کے طور پر چادر ہے وہ اس کو بچھایا جائے۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے پہلی چادر کو، اس سے پہلے جو میت کو غسل دینے کے حوالے سے میں نے ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گا بطور خاص پردے کے حوالے سے، اس میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایکسٹرا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ بے پرد نہ ہو، یعنی جب اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اس کو انڈریس کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایکسٹرا کپڑا ڈالا جاتا ہے اور وہ کپڑے کے ساتھ ہی اس کو غسل دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ پردہ کا جو ہے وہ معاملہ وہ ٹھیک رہے، اس میں پریشانی نہ ہو۔ تو اب اسی طرح سے وہ پردے کا کپڑا جو ہے وہ جو کہ گیلا ہے، اس کو غسل دینے کے بعد جب اس کو تین چادروں کے اوپر لٹایا جائے تو پہلے جو شلوار کے طور پر چادر ہے اس کو دائیں طرف سے، اگر یوں ہم نے میت کو لٹایا ہے جیسے یہاں پر اس کا سر ہے اور یہاں پر اس کے پاؤں ہے، تو یہ اس کی دائیں طرف ہوگی، دائیں طرف سے اس چادر کو اس کے اوپر لپیٹا جائے۔ اس کے بعد بائیں طرف سے پلو اٹھا کر اس کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اب پہلی چادر اس کے اوپر لپیٹ دی گئی، گویا کہ پہلی چادر میں وہ باقاعدہ مستور ہو گئی۔ یہ میت عورت ہے یا مرد ہے؟ عورتوں کو عورتیں کفن پہنائیں گی، مرد کو مرد کفن پہنائیں گے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو کفن پہنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات اس سے پہلے درس میں جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے خود غسل دیا، ان کو کفن دیا۔ اس کے بعد جو دوسری چادر ہے اس کو بھی اسی طرح سے دائیں طرف سے لپیٹا جائے، پھر اس کے بعد بائیں طرف سے اس کو لپیٹ دیا جائے۔ پھر تیسری چادر کو جو بڑی چادر ہے لفافہ کے طور پر ہے اس کو پہلے دائیں طرف سے لپیٹا جائے، پھر بائیں طرف سے لپیٹا جائے، اور لپیٹنے کے بعد دونوں طرف سے اس کو دونوں سرے جو ہیں وہ باندھ دیے جائیں، اور جب قبر میں اس کو داخل کیا جائے تو وہ دونوں سرے کھول دیے جائیں، چہرہ ننگا کر دیا جائے۔ یہ آسان سا اور مختصر سا طریقہ کار ہے کفن دینے کا۔ کچھ اس کے حوالے سے بہت سی بدعات پائی جاتی ہیں، سب کا تو میں احاطہ شاید نہیں کر سکوں، لیکن آپ کے ہاں اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے تو یہ سمجھ لیجئے یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سنت سے ثابت ہیں۔ باقی سب چیزیں ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ چیزوں کا تذکرہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کون سی چیزیں بطور خاص عورت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ روایت بھی ہے، کمزور ہے اور ضعیف روایت ہے، کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارا چونکہ معاشرے کا زیادہ تر تعلق ہندوازم سے رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہندو معاشرے سے ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے تو شاید ان سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے ان سے علیحدہ نہیں ہو سکے۔ وہ چیزیں ابھی تک بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اور خواتین کو جب کفن دیا جاتا ہے تو اس میں بطور خاص ان کے سر کے اوپر ایک لال کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، لال کپڑا ان کے سر کے اوپر باقاعدہ، جس کو ہم جو ہے وہ دوپٹہ یا چنری کے طور پر کہہ سکتے ہیں، اس کے طور پر لال کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میت کو جب کفن جب دیا جائے تو فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ ابو داود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، یعنی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس قرار دیں تو یقیناً اس سے اچھا کوئی لباس نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنی میت کو، اپنے مردوں کو سفید کپڑے کے اندر کفن دیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے کپڑے کی مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اللہ نہ کرے اگر حالات ایسے ہوں کہ کفن کا کپڑا مکمل دستیاب نہیں ہے تو پھر مجبوراً جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو بھی کپڑا دستیاب ہے صاف ستھرا، اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تدفین کی جا سکتی ہے، کفن اس کا پہنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کپڑا اویلیبل ہے، آسانی کے ساتھ اس کا ارینج ہو سکتا ہے، تو سفید کپڑے کے اندر جو ہے وہ اس کو کفن دیا جائے۔ اور 5 کپڑوں کی شرعی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں دونوں کے کفن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ عوام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ایسے موقع پر
کوئی خاتون اگر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کو کفن دیا جا رہا ہے، ایسے میں اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر ایسے معاملے میں کسی اہل علم سے رہنمائی لیں، کسی اہل علم سے رہنمائی لیں. غسل بیٹوں کو دینا چاہیے، بھائی فوت ہوا ہے تو بھائیوں کو دینا چاہیے اگر وہ ہمت پاتے ہوں. اگر نہ ہمت پاتے ہوں تو اس کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ اس کو غسل دیں. ہاں، ایسے میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اہل علم کو بلا کر اس کی رہنمائی لی جائے. اسی طرح سے اگر خاتون ہے تو اس کی بیٹیوں کو چاہیے کہ اس کو غسل دیں، اس کی بہنوں کو چاہیے اس کو غسل دیں، یا اگر ان کے لیے مشکل ہے تو اس کے قریبی جو رشتہ دار خواتین ہیں وہ اس کو غسل دیں، تاکہ کسی بھی طرح سے اس کے جو ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی عیب ہے، کوئی پردہ ہے تو وہ ساری چیزیں اس کی چھپی رہیں اور حتی الامکان ان کے اوپر پردہ ہی ڈلا رہے. تو وہ اس کو کفن دیں، وہ غسل دیں، اور کسی اہل علم سے رہنمائی لیں جس طرح سے بھی ممکن ہو. خاتون اہل علم موجود ہو تو ان سے رہنمائی لی جائے، ورنہ کوئی اگر میل ہوں تو ان سے ایسے طریقے سے رہنمائی لی جائے تاکہ ان کو اچھی طرح سے رہنمائی دے دی جائے اور اس کے مطابق پھر خواتین اس کے معاملات کریں. تو اس وجہ سے باقی 5 کپڑے الگ سے جو ہے وہ سر کے اوپر باندھ دینا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر کچھ ایسے معاملات کرنا یا کفن کو سلائی کرنے کا معاملہ کرنا، یہ سب چیزیں شرعی اعتبار سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں. اگر کپڑا کم ہو جاتا ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے. جنگ احد میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کفن تھا جو آپ کو پہنایا جا رہا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر اس سے سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو اس سے سر ننگا ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کپڑے کو سر کی طرف ڈال دیا جائے اور پاؤں کی جانب جو ہے وہ کوئی اور چیز ڈال دی جائے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا کپڑا اگر اویلیبل ہے، یہ اس صورت میں ہے جب مکمل کپڑا کفن کا دستیاب نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی اور کپڑا ڈال دیا جائے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی جانب گھاس ڈالی گئی، یعنی کپڑا دستیاب ہی نہیں تھا، اتنا کم کپڑا تھا کہ صرف سر کی طرف ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈانپ دیا جائے کفن کے ساتھ اور پاؤں جو ہیں اس کے اوپر گھاس ڈال دیا جائے. تو گھاس ڈال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. تو اس وجہ سے جو شریعت نے ہدایت دی ہیں اسی کے مطابق. اب اسی کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کفن جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ قیمتی. کچھ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سے جا کر کفن خرید کر لاتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ لوگ اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر رکھتے ہیں، اس کو گیلا کر کے پھر اس کے بعد سکھا کر اس کو رکھ لیتے ہیں. شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شریعت نے جو طریقہ کار بتایا، جیسے ہم نے غسل کے اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا، جب اس کو کفن دیا جائے تو اس کے بعد اس کو کافور جو کہ آخری مرتبہ غسل کے پانی میں ڈالا جاتا ہے، اسی کافور کا کچھ حصہ جو ہے اس کے کفن کے اوپر بھی لگا دیا جائے. یہ انف ہے، یہی شریعت کی رہنمائی ہے. اس کے علاوہ اصل جو چیز ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عہد نامہ لوگوں نے بنا رکھا ہے. نمبر 1 تو یہ عہد نامے کسی شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. وہ عہد نامہ کیا کرتے ہیں، سینے کا جو حصہ ہے اس کے اوپر سلائی کر دیا جاتا ہے، یا پھر کفن دیتے وقت وہ یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ لکھا ہوا پیپر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. یہ پیپر اور اس طرح کی کوئی بھی چیز، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا بھی دیکھا کہ کچھ لوگ چھوٹا قرآن مجید وہ کفن کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ایک کونے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، قیامت والے دن جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں. اعمال کام آنے والے ہیں. اگر اسی طرح کا معاملہ ہو کہ عہد نامہ یہاں پہ رکھا جائے، قرآن مجید جو ہے وہ کفن کے کسی کونے کے ساتھ باندھ دیا جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر جو شخص جتنی زیادہ کتابیں لے کے جائے گا اتنی ہی زیادہ اس کی بخشش ہو جائے گی. اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کے پاس گنجائش ہو تو وہ اپنی قبر میں لائبریری بنوا لے تاکہ قرآن اور دین کی جتنی کتابیں وہ ساری وہاں پہ جمع کر لے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں زندگی بھر دین کی کتابیں، قرآن مجید تک ہمیں ترجمہ کے ساتھ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن کی تلاوت ہی زندگی بھر مکمل قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگوں کے لیے بتائیے کہ قرآن مجید اگر اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. وہ قرآن مجید اس کے کس کام آئے گا جو اس نے زندگی بھر کبھی اس کی تلاوت ہی نہیں کی. اسی طرح سے دوسرے لوگوں کا پڑھا ہوا قرآن مجید، جیسا کہ بعد میں کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں ان کی طرف سے، میت کی طرف سے پڑھا جاتا ہے. ہم سب سے پہلے اپنے بارے میں تو سوچیں کہ کیا ہمارے اعمال ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ جو ہم دوسرے لوگوں کو پڑھ کر بخش رہے ہیں کہ اب دوسرے لوگوں کو اتنے قرآن ہم نے بخش دیے.
اور جس کو زندگی بھر خود توفیق نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی، اب اس کی طرف سے آپ جناب ہر جمعہ نفل پڑھتے ہیں، آپ ہر رمضان میں اس کی طرف سے نفل پڑھتے ہیں، یہ نفل اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہاں جو طریقہ کار صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ، اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر رحمت بھی کی جاتی ہے۔ نیک اولاد جو دعا کرتی ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، یا علم کسی کو اس نے سکھایا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یا خود اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ کیا، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا۔ تو اس وجہ سے جو اصل معاملات ہیں ان کی طرف ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید رکھنے سے، عہد نامے رکھنے سے اور اس طرح کے معاملات کرنے سے اللہ رب العزت کے ایسے شخص کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، بلکہ رکھنے والے گناہ گار ہوتے ہیں، رکھنے والے جو ہے وہ اس قرآن مجید کے اس صفحے کا یا اگر جو کوئی بھی دعا لکھی ہوئی ہے اس کا وہ بے حرمتی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً دوسرے سے تیسرے دن انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر سے جو غلاظت ہے اب اللہ رب العزت نے اس کو چھپا کر رکھ دیا ہے، ورنہ اگر قبر کے اندر کا معاملہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ دیکھ لیں انسان کے ساتھ کیا گریجولی معاملات ہو رہے ہیں، کس طرح سے اس کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹی میں جو ہے وہ ڈیزالو ہو رہا ہے، اگر یہ معاملہ ایک مرتبہ ہماری نظر کے سامنے آ جائے تو حلفیہ طور پر ہم زندگی میں جینا بھول جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، جو اللہ رب العزت نے مجھے جن باتوں کی خبر دے دی ہے، فرمایا کہ اگر تم جانتے ہوتے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، فرمایا تم ہنسنا بھول جاتے۔ اتنا سخت معاملہ ہے قبر کا، اتنا سخت معاملہ ہے جو ہے وہ قیامت والے دن کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام بیان کرتے ہیں، حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبر کے اوپر تشریف لے جاتے تو قبر پر بیٹھ کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اب قبر کے معاملے پر اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کیوں خشیت اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی گھڑیوں میں سے، آخرت کے جو سٹیپس ہیں اس میں سے پہلا سٹیپ ہے، اور اگر یہاں پر انسان کی کامیابی ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آگے انسان کا معاملہ آسان ہے۔ فرمایا اس وجہ سے میں قبر پر بیٹھ کر، اور وہ کبھی کبھی نکل جایا کرتے کھنڈرات میں، پرانے تباہ شدہ مکانات کو جب جا کے کبھی دیکھتے تو ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے۔ ایسا ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اثر موجود ہے، وہ کبھی کھنڈرات میں چلے جاتے اور جا کر ان کھنڈرات کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے کھنڈرات، اے کسی وقت کے بڑے بڑے محلوں، کسی وقت میں ظاہر ہے کہ کھنڈرات بڑے محل ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ بنگلے ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوا کرتی تھیں، ان کو فرماتے بتاؤ تمہارے مکین کہاں گئے، وہ سب کہاں گئے، وہ سب کیا ہوئے جنہوں نے تمہیں بڑی جو ہے وہ بڑی اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ارمانوں کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ تمہیں تعمیر کیا تھا، وہ سب کہاں گئے؟ اور پھر خود ہی فرماتے کہ یقیناً وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے اور تم یہاں پر اسی طرح کے رہ گئے۔ یہ مٹی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کچھ اسی طرح سے ہے، انسان کے چل چلاؤ کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو اس چیز کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کفن کون شخص پہنائے گا، کفن کہاں سے آئے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کفن میت کے مال میں سے کفن کا بندوبست کیا جائے۔ میت کا جو مال ہے، میت کی جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے جس کو ہم وراثت کہتے ہیں، اس کی وراثت میں سے اس کی تدفین کے، اس کے کفن کے یہ سارے معاملات کیے جائیں۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں پر بھی رسوم و رواج کا سلسلہ بنا رکھا ہے، بیٹی کا کفن عام طور پر والدین سے ہی لیا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ وہ بیچارے پہلے ہی یہ ہمارے ہندو معاشرے کا شکار ہو کر جو ہے وہ جو معاشرتی طور پر اس کے اثرات ہیں، وہ پہلے ہی بیچارے جو ہے نا وہ دب چکے ہوتے ہیں، اتنا کچھ دے کر اور زندگی بھر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب تمہاری بیٹی فوت ہوئی ہے تو کفن بھی تم لے کر آؤ گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس کی اہلیہ فوت ہوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے، جس کی اہلیہ فوت ہوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال میں سے اس کا کفن بنایا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے۔ ہاں اگر کوئی کفن دینے کے قابل نہیں ہے یا بعض مرتبہ کوئی دوسرا ویسے ہی کفن دینا چاہتا ہے تو اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ عنایت فرمائی، اور یقیناً آپ کی چادر تو جو ہے وہ برکت کا بھی سبب تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس چادر کے اندر ان کو کفن دیا جائے، تو اوپر وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چادر ڈال دی گئی، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی سے بھی کفن لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی کفن دے سکتا ہے، لیکن یہ جو مطالبات کرنا ہمارے معاشرے کے اندر ایک چل چلاؤ کا سلسلہ نکل پڑا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کپڑا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے کپڑا اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے،
وائٹ اس کا رنگ ہونا چاہیے اور ساتر ہونا چاہیے. ساتر کا معنی یہ کہ باقاعدہ وہ جسم کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے یعنی اتنا چھوٹا اور اتنا پتلا نہ ہو جس کی وجہ سے میت کی بے پردگی ہوتی رہے. تو اس طرح کا کپڑا جو ہے وہ اس کے اندر انسان کو, میت کو جو ہے وہ کفن دیا جانا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے, فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفن دیا گیا, یہاں سے بہت سے مسائل ہمیں سمجھ میں بھی آتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی تو آپ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے, جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے صحابہ موجود ہیں اور آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا جائے. تو یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہوتے تو آپ فرماتے کہ بتاؤ مجھے کیوں غسل دینے کی بات کر رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال, 63 کا مطلب ہے کہ سٹاپ لگ گیا نا 63 پہ. اگر حیات ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 کیا آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی بھی چل رہی ہوتی. 63 کیوں ہے؟ کیونکہ 63 کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ رب العزت نے 23ویں پارے کی آخری آیت اس میں فرمایا انک میتون, آپ بھی فوت ہونے والے ہیں, وانہم میتون, اور یہ سب فوت ہونے والے ہیں. جب اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفن دیا گیا, اور کفن کس کو دیا جاتا ہے؟ میت کو. زندہ آدمی کو کفن نہیں دیا جاتا. جب آپ کو کفن دیا گیا تو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور اس کے اندر پگڑی نہیں تھی, جس کا معنی یہ ہے کہ اگر عورت کو الگ سے دوپٹہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح سے مرد کے لیے الگ سے کسی امامہ یا پگڑی کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہی 3 کپڑوں کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا, تو اسی طرح سے کفن دیا جانا چاہیے. اگر میتیں زیادہ ہیں, بعض مرتبہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, جیسے اللہ نہ کرے کچھ بعض مرتبہ کبھی جہاد کے حوالے سے کچھ شہداء کی تعداد زیادہ ہے, یا بعض مرتبہ کوئی حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی میتیں ہو جاتی ہیں, تو کیا اجتماعی طور پر کفن دیا جا سکتا ہے؟ جنگ احد کے اندر جو لوگ شہید ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کی قلت کی وجہ سے, کپڑے کی قلت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میتوں کو ایک کفن کے اندر جو ہے وہ لپیٹ کر ان کو دفنا دیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اجتماعی طور پر کفن دیا جا سکتا ہے جب کہ حالات اس طرح کے ہوں, اور اگر حالات میسر ہوں, آسانی سے ہر چیز دستیاب ہو, تو پھر جو ہے وہ الگ الگ ہی سب کو کفن دیا جانا چاہیے. لیکن اگر حالات اتنے تنگ ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ 2 میتوں کو یا 3 میتوں کو, یا ضرورت کے مطابق جو بھی ضرورت ہو اس کے مطابق زیادہ میتوں کو بھی ایک ہی کفن کے اندر لپیٹا جا سکتا ہے. اس طرح کا معاملہ شرعی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے شہید کو نہ غسل دینے کی ضرورت ہے, نہ اس کو کفن پہنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کو انہی کے کپڑوں میں ہی دفنانے کا حکم دیا. تو شہید کو اسی خون آلود کپڑوں میں ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے, اسی خون آلود کپڑوں میں ہی اس کی تدفین کر دی جائے. اسی طرح سے جو محرم ہے, محرم کا معنی جس نے احرام پہنا ہوا ہے, عمرہ کا یا اس نے حج کا احرام پہنا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی کی احرام کی حالت میں وفات ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی طرح سے بغیر نہلائے, چونکہ نہانے کی اجازت نہیں ہوتی احرام کی حالت میں, فرمایا بغیر نہلائے اور بغیر الگ سے کفن پہنائے اسی کی 2 چادروں میں, جو احرام کی چادریں, فرمایا اسی طرح سے اس کو دفن کر دو. قیامت والے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا. لبیک اللہم لبیک تلبیہ اس کو کہا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک یعنی وہ تلبیہ جو پکارتے ہوئے وہ عمرہ اور حج کے مناسک ادا کر رہا تھا, وہی تلبیہ پکارتے ہوئے قیامت والے دن وہ اٹھے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگائے, تاکہ نیکی کی حالت میں دنیا سے جائے تو نیکی کرتا ہوا اللہ رب العزت کے حضور قیامت والے دن انسان پیش ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ کر لیں یا نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیں؟ کے اندر یہ بات میں نے سنا ہے, گورکھان جو ہوتا ہے کہ 1000-1500 قبر کے بعد جب کھولا جاتا ہے, کیونکہ وہ ری سائیکل ہوتا ہے قبر, جی, وہ میت کو کچھ دنوں کے بعد نکال کر کے پھر دوسری میت دفن ہوتا ہے. تو 1000-1500 کے بعد جو ہے ایک جنازہ ایز اٹ از ثابت ملتا ہے, اور پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ اس کو بند کر دیا جائے دوبارہ.
کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی بالکل اس میں حقیقت ہے. انبیاء کی قبروں کے بارے میں تو حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کو مٹی نقصان نہیں پہنچاتی. انبیاء کی میتوں کو، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم اسی طرح سے صحیح سلامت موجود ہوتے ہیں. اور یہی چیز بعض اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے لیے بھی ہوتی ہے. کوئی اس میں مطلب ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جانا یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، ایسا ممکن ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوا. ایون کہ مطلب جو جنگ آزادی پاکستان نے لڑ کر جو ہے وہ جب آزادی حاصل کی، تو اس وقت کی بعض خبریں جب کھولی جاتی ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کئی ان میں سے بھی لوگ ایسے نکل آتے ہیں. اور بے شمار خبریں جو ہے وہ جیسے شام کے اندر جب ابھی جنگ کے حالات تھے تو وہاں پر بعض تابعین کی قبریں جب کھلیں، اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بمباری کی اس کی وجہ سے، تو ان کے جسم صحیح سلامت تھے. تو ایسا ممکن ہے، کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوں تو اللہ رب العزت ان کے جسموں کو صحیح سلامت رکھتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت نے فرعون کی جو ہے وہ جسم کو زندگی بھر کے لیے عبرت بنا دیا، تو اسی طرح سے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دوسرے لوگوں کے لیے سبق اور قابل رشک بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیکی کرنے کے کیا فوائد ہیں. شروع کریں نماز جنازہ کے حوالے سے. دوسری جو اس کے بعد جو تیسرا اہم مرحلہ ہے انسان کے لیے میت کے غسل اور کفن کے بعد، وہ ہے نماز جنازہ کا. نماز جنازہ کے بارے میں ذہن میں رکھیے، نماز جنازہ یہ آخری تحفہ ہے جو زندوں کی طرف سے میت کو پیش کیا جاتا ہے، میت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. نماز جنازہ اس کی جب پڑھی جاتی ہے تو یہ آخری تحفہ ہے جو زندوں کی طرف سے میت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو آخری تحفہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا جب تحفہ یا گفٹ جس کو کہا جاتا ہے، جب وہ انسان کسی کو دیتا ہے تو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اہتمام تو اس کے اندر ہوتا ہے نا، ذوق اور شوق تو اس کے اندر ہوتا ہے نا. اور گفٹ انسان عام طور پر جان چھڑانے کے لیے تو نہیں دیتا، گفٹ انسان ہمیشہ محبت کے پیش نظر دیتا ہے. تو ایسے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے زندوں کو بطور خاص کہ جب اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے تو نماز جنازہ کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے. نماز جنازہ کو اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے، اچھے طریقے سے نماز جنازہ کو پڑھا جائے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی دعائیں ہر شخص کو سیکھنی چاہیے. دعائیں ہر شخص کو سیکھنی چاہیے نماز جنازہ کی. یہی میت کے لیے تحفہ ہے، ورنہ خاموش کھڑے رہنا. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکا ہے. اس کا معنی یہ کہ اس کو تو علم نہیں کہ آپ اس کے پاس آئے ہیں یا نہیں آئے. اب علم ہے اس کے ورثاء کو، یا تو آپ آئے ہیں اس کے ورثاء کو اپنا منہ دکھانے کے لیے، جیسا کہ آج کل ہمارا عام طور پر مزاج ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس مقصد کے لیے آتے ہیں تو ہمارا آنا، ہمارا سفر کرنا، ہمارا یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے. لہٰذا جب بھی ہم کوئی نیکی کریں تو اس میں اپنی نیت کو دیکھیں. اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے تو نیکی نہیں چھوڑیں، نیت کو ٹھیک کریں. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہے تو نیکی چھوڑ دو. نہیں، یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے ہمیں نیکی سے باز رکھنے کے لیے. اس میں اپنی نیت کو بہتر کریں. اپنی نیت کے اندر اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے فوراً اس کو جھٹکیں. آپ لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں، مختصر سفر کر کے جا رہے ہیں، کسی کی میت ہوگی، رشتہ دار عزیز کی، دوست کی، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کی نیت کے اندر فوراً اپنی نیت کے اندر یہ چیز لائیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں. تو یہ سوچیں کہ اگر آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ایک قرات ہے، ایک قرات ثواب اس کو ملتا ہے. اور جو تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے. اور ایک قرات کتنا ہے؟ ایک احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کے برابر. جیسے کسی نے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہو تو ایک قرات اتنا ہے. اور جس نے 2 قرات صدقہ کیا ہو تو گویا کہ 2 احد پہاڑ کے برابر اس شخص نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے. تو اس وجہ سے جب اس کی میت میں جائیں، غسل اس کے جنازہ کے لیے جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں تاکہ اس کے لیے دعا کر سکیں اور اپنی بھی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے ہم دعا کر سکیں. تو اس وجہ سے نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرنا انتہائی اہم ہے. اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے. آج سے ہی بسم اللہ پڑھ کے اس کام کو شروع کر دیجئے اور کوشش کیجئے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ ایک دعا کو اگر مسلسل ڈیلی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے کے اندر 15 دن کے اندر وہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی. 3-4 دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب نماز جنازہ سری اور جہری، یعنی بلند آواز سے، امام بلند آواز سے قرات کرے یا امام خاموش رہ کر قرات کرے، دونوں طرح سے نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کی طریقہ کار سے دونوں طرح سے نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے. دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح حدیث کے اندر موجود ہے
عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کے اندر سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ بلند آواز سے پڑھی، بلند آواز سے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد، اچھا مختصر طور پر پہلے طریقہ سن لیجئے، جیسے پہلے میں نے آپ کو کفن کے حوالے سے بتایا، مختصر طریقہ کیا ہے نماز جنازہ کا؟ 4 تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے جس کے اندر رکوع اور سجدہ تشہد نہیں ہوتا، صرف 4 تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر کے رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ یہ رفع الیدین کرنا صحابہ کرام سے 4 تکبیرات کے ساتھ ثابت ہے، رفع الیدین کرنا چاہیے ان 4 تکبیرات کے ساتھ۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے امام جو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیتا ہے، تو جس کو ہم نماز دعائے استفتاح کہتے ہیں، اللہم باعد بینی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ثنا کی جو دعا ہے سبحانک اللہم، یہ دونوں دعائیں یہ بھی پڑھی جانی چاہیے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب نماز جنازہ پڑھی تو بعد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے اندر کافی تفصیلات موجود ہیں، ان سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قرات جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے علاوہ پہلی تکبیر کے علاوہ کسی تکبیر کے بعد نہ کی جائے، جس کا معنی یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا کیا جائے گا؟ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 1 دعا استفتاح سبحانک اللہم، اور اس کے ساتھ اللہم باعد بینی یا کوئی ایک دعا، دوسری، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھی جائے گی کوئی سورت قرآن مجید کی۔ یہ 3 چیزیں پہلی تکبیر کے بعد پڑھی جائیں گی۔ دوسری تکبیر کے بعد اسی روایت کے اندر موجود ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، وہ درود شریف جو کہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد اس میت کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو دعائیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا تفصیلی دعا ہے، وشاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعد۔ دوسری دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وادخلہ الجنة الفردوس واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہم، تیسری دعا اس کے بعد، اللہم ان کان محسنا ان فلان ابن فلان فی حبلک وفی حبل جوارک نحن جئنا شفعاء فشفعنا فی، یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی طرح سے اللہم ان فلان ابن فلان کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک ورسولک فاغفر لہ وارحمہ، اسی طرح سے دیگر 2 لمبی دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی ثابت ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہے وہ پڑھی جائیں تیسری تکبیر کے بعد۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے، اور یہ سلام پھیرنا ایک طرف بھی ثابت ہے، 2 طرف بھی ثابت ہے، یعنی ایک طرف سلام پھیر کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، یہ بھی انف ہے۔ جب یہ آپ تکبیر کی حالت میں یعنی تکبیرات آپ کہہ رہے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا، میں مختصر طور پر آپ کو بتا دوں۔ اللہ اکبر، اب آپ نے ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ سورت ملائی۔ امام اگر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ پڑھیں گے، باقی قرات آپ خاموشی سے سنیں گے، اور اگر وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو پھر آپ پیچھے سب کچھ بذات خود پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری تکبیر کہی اللہ اکبر، پھر سے ہاتھ آپ کے یہاں پر آ گئے۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مکمل درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے امام نے تیسری تکبیر کہی، آپ نے بھی اس کے ساتھ تیسری تکبیر کہی اللہ اکبر۔ اب تیسری تکبیر کے بعد یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ دعائیں کوشش کر کے یاد کیجئے، یہ دعائیں تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائیں، اور یہ ساری دعائیں میت کے لیے جو بھی کی جانی چاہیے جو حدیث سے ثابت ہیں۔ چھوٹے بچے کے لیے الگ سے بھی ایک دعا ثابت، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا وذخرا واجرا۔ باقی عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی جیسی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور اس دعا کے اس تکبیر کے بعد، اب یہ تیسری تکبیر تھی، اس کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیر کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ دونوں طریقے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو یہ مختصر سا نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد کچھ مختصر سے مسائل۔ بعض صحابہ سے یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے 5 تکبیرات بھی کہیں،
5 تکبیرات بھی بعض صحابہ نے جو ہے وہ ان سے ثابت ہے، ان کے آثار کے اندر موجود ہے، انہوں نے 5 تکبیرات بھی کہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بعد میں سوال کیا، میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے سورۃ الفاتحہ بلند آواز سے پڑھی اور درود شریف پڑھا اور یہ سب کیا، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے اور یہ سنت ہے، اور فرمایا دوسری روایت کے اندر یہ موجود ہے، سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلند آواز سے سورۃ الفاتحہ پڑھی نماز جنازہ کے اندر، اور اس کے بعد صحابہ کو فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھ سے سیکھ لو کہ یہ سنت ہے، تاکہ تم مجھ سے سیکھ لو اور سمجھ لو کہ یہ سنت ہے۔ چاروں ائمہ کرام جن کو ہم ائمہ فقہا سمجھتے ہیں، اور ائمہ فقہا جن کو ہم کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کرام متفقہ طور پر سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ کے اندر پڑھنے کے قائل ہیں، اور باقی دعائیں بھی ساتھ ہی پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے معاملات میں ہمیں اختلافات کے بجائے سنت کو دیکھنا چاہیے، سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کے مطابق ہمیں معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوتے اتارنے کے حوالے سے میں ایک کامن جو مسئلہ ہے، جنرل ایک جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے اندر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے نماز کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے دوران جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے نماز کے دوران ہی۔ یقیناً جوتے اتارنے کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آوازوں سے بھی ہوا، اور نماز کے بعد آپ نے جب دیکھا تو جوتے سب کے الگ سے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے کے نیچے کچھ نجاست لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ جوتے اتار دیجیے، تو میں نے تو اس وجہ سے جوتے اتارے تھے، لہٰذا آپ لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے۔ سب سے پہلے بنیادی مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جوتے پاک اور صاف ہیں تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ کوئی سی بھی نماز ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر تو ایسی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن اگر آپ کبھی سفر میں ہیں، جوتے آپ نے شوز پہنے ہوئے بند کر کے آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں ٹرین میں بیٹھے ہیں، اور ایسے میں آپ کے پاس اتنی گنجائش، اتنا اسپیس بھی نہیں ہے کہ آپ جوتے اتار سکیں، بار بار نیچے نہیں جھک سکتے، ایسا معاملہ ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے جوتے پاک اور صاف ہیں، اور اس کو پاک اور صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں ادھر ادھر جوتے آپ پہن کر گئے ہیں، ٹوائلٹ گئے ہیں ادھر ادھر، تو کسی کچی مٹی کچی زمین والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے آپ گزریں تو آپ اچھی طرح سے رگڑ کر اپنے جوتے پاؤں وہاں سے گزر جائیں تو آپ کے جوتے صاف ہو جائیں گے، کیونکہ مٹی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ پاکیزہ کر دیتی ہے ہر چیز کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انصار جو تھے صحابہ رضوان علیہم اجمعین، ان کے اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی سورہ توبہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تعریف اللہ نے کی ہے تمہاری طہارت کی، تو کیسے طہارت حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے پہلے مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرتے ہیں جیسا کہ عام طور پر دیہاتوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دوہرا اہتمام، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو اس کا معنی یہ کہ مٹی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور وہ پاکیزہ ہوتی ہے، وہ اس طرح کی نجاست کو صاف کر دیتی ہے۔ اب صاف کرنے کے بعد اگر جوتے آپ کے صاف ہیں تو آپ اس میں کوئی سی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز جنازہ کا حکم ہے۔ اگر آپ نے نماز جنازہ میں جوتے پہنے ہوئے ہیں، بعض مرتبہ اصل میں ہوتا، اس کے حوالے سے ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں، پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کے جوتے پاک اور صاف ہیں تو نماز جنازہ میں بھی وہی حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اندر آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ کو جو آپ نے منع کیا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر نجاست نہیں لگی ہوئی جوتوں کو تو جوتوں کے اندر ہی مکمل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر جوتوں کو نجاست لگی ہوئی تو اتار دیے جائیں۔ اتارنے کے بعد اب جوتے فرض کیجئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوتے اتارے وہ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ صحابہ کے تو سامنے ہی تھے، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں سے جس کی وجہ سے یہ نماز جنازہ کے موقع پر یہ مسائل پیش آتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک مسئلے کی وضاحت ہو جائے، وہ بھی ضروری مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض کیا کہنا چاہیے نام نہاد لوگ، نام نہاد علماء،
وہ میت کو مسجد میں لانا سمجھتے ہیں کہ یہ میت نجاست والی ہے، اس کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا. کیوں؟ پھر تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کو دفنایا بھی نہیں جا سکتا، پھر اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی، پھر اس کو کفن بھی نہیں پہنایا جا سکتا اگر وہ پاکیزہ نہیں ہے. تو آپ نے غسل اس کو کیوں دیا؟ اس کا معنی یہ کہ یا تو آپ نے غسل ٹھیک نہیں دیا، اور اگر آپ نے غسل نہیں ٹھیک دیا تو آپ مجرم ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے غسل ٹھیک دیا ہے تو پھر وہ میت پاک ہے. کتنی پاک ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا انس رضی اللہ عنہ، زیادہ تر غالب گمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ سامنے سے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو ابو ہریرہ وہاں موجود نہیں تھے. تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ میں نے تو تمہیں رستے میں دیکھا تھا، تم میرے سامنے آ رہے تھے، پھر کیا ہوا ایک دم غائب ہو گئے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا. جنبی سمجھتے ہیں؟ میرے اوپر غسل فرض تھا، میں نے مناسب نہیں جانا کہ میں آپ کے ساتھ اس حالت میں آپ کا سامنا کروں اور آپ کے ساتھ آ کر مصافحہ کروں یا آپ کو ملوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے، ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، مومن کبھی پلید نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ کہ جنبی بھی ہو تو بچوں کو مل سکتے ہو، بیوی کو مل سکتے ہو، کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے، کھانا کھایا جا سکتا ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان ساری باتوں کے اندر. جب زندہ مومن باوجود طہارت حاصل نہ کرنے کے نجس نہیں ہوتا تو جس میت کو آپ نے غسل دے دیا کیا وہ اب بھی نجس ہے؟ وہ اب بھی نجس ہے. ایک طرف تو آپ اس کو نجس سمجھ کر مسجد میں نہیں لانے دیتے، دوسری طرف اس کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں. دونوں کام ہی غلط ہیں. نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک صحابی نے نماز جنازہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، شاید عبد الرحمن بن عوف ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے نماز جنازہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور اس کے بعد جب آپ کی زبان سے دعائیں سنی تو نماز جنازہ کہاں پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی کے اندر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز کے بعد یہ بیٹھ کر وہاں پر رونا شروع ہو گئے یہ صحابی جو تھے. لوگ چلے گئے میت کو لے کر. بعد میں ایک صاحب آئے ان کے پاس اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ آپ کے کوئی قریبی تھے جو فوت ہو گئے ہیں؟ آپ کے کوئی زیادہ دکھ اور غم آپ کو پہنچا ہے؟ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اور میں خواہش کر رہا ہوں کہ کاش یہ میری نماز جنازہ ہوتی. ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا؟ فرمانے لگے اس وجہ سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں میں خواہش کر رہا ہوں کہ کاش وہ میرے اوپر پڑھتے، جس کا معنی یہ کہ آپ نے نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھی ہے. بلند آواز سے پڑھی ہے دعائیں، تبھی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خاموشی سے ہی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو پھر صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ دعائیں کون کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ ایسے ہی پتہ چلا صحابہ کرام کو، بخاری مسلم کی حدیث ہیں. تو اس وجہ سے میت کو جو ہے وہ مسجد میں لانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میت پاک ہے. اور اسی طرح سے دوسرا مسئلہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ اس میت اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو منع کر دیا جاتا ہے کہ اب تم نہیں دیکھ سکتی، تمہارے لیے غیر محرم ہو گیا. کیوں غیر محرم ہو گیا؟ کس نے کہا نکاح ٹوٹے گا؟ صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں جنت میں جاتے ہیں تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 حوریں بھی ملیں گی اور یہ بیوی بھی ملے گی. یہ بیوی ان دونوں حوروں کی سردار ہوگی تو کیا اللہ اس کا دوبارہ نکاح پڑھائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو دنیا میں نکاح توڑ دیا نا اس کا. کسی کا کوئی نکاح نہیں ٹوٹا مرنے کے بعد، نہ شوہر کا ٹوٹتا ہے نہ بیوی کا ٹوٹتا ہے. ہاں اگر شوہر فوت ہوا بعد میں عورت نے دوسرا نکاح کر لیا تو یہ عورت اب اس مرد کے نکاح سے نکل گئی ہے. اب یہ قیامت والے دن اگر دونوں میاں بیوی جنت میں جاتے ہیں تو یہ پہلے شوہر کے زوجیت میں نہیں اٹھے گی، یہ دوسرے شوہر کی زوجیت میں اٹھے گی. لیکن اگر شوہر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا تو نکاح ٹوٹنے کا کوئی سبب ہی نہیں ہے. بعد میں شوہر بھلے 10 شادیاں کر لے ضرورت کے مطابق، یعنی ایک کی اس کو طلاق دے دی یا کوئی مسئلہ ہوا پھر دوسری کر لی پھر تیسری کر لی، 4 کی تو ویسے گنجائش موجود ہے. آج کل ضرورت بھی ہے 4 شادیاں کرنے کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو اور کرنی پڑ گئی. جتنی بھی کر لیں قیامت والے دن ساری اس کی زوجیت میں اٹھیں گی جو اس کی زوجیت میں جن کا انتقال ہوا ہے. تو اس وجہ سے ان معاملات کو تھوڑا سا لاجیکلی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.